عمران کی ایک عجیب سی عادت مجھے لگی تھی۔ میں جب تک عمران کے ساتھ نہ کر لیتی تھی کہ مجھے کہیں بھی چین نہ ملتا تھا۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ وہیں سے پر عمران اور میری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے تو ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی۔ عمران اور میرے بیچ دوستی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں عمران سے ملنے لگی۔ عمران کا ایک دوست اسی شہر میں رہتا تھا، جب کہ عمران ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی شہر میں پڑھائی کی خاطر آیا تھا۔ عمران کے دوست کا فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا تھا کیونکہ اس کے دوست کی فیملی ملک سے باہر رہائش پذیر تھی۔ پہلے دن جب مجھے عمران ملنے کے لیے اس فلیٹ پر لے آیا تو میں بہت گھبرا گئی۔ پھر عمران نے مجھے سے اتنی محبت سے بات کی کہ اور پہلے سارے وعدے کیے، میرا یقین کبھی بھی نہیں توڑوں گا۔ تو میں نے عمران کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اور تو صرف باتوں تک بات محدود تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے بیچ کی دوریاں مٹنے لگی، کیونکہ ایک لڑکی اور لڑکا آخر کب تک دوست رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں ان کے بیچ میں کوئی تیسرا موجود نہ ہو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مجھ پر خیال نہ رکھتا تھا۔ امی کو بھی یقین تھا کہ میں پڑھائی کرنے کالج جاتی ہوں، مگر پڑھائی تو میرا شروع سے ہی دل نہیں لگتا تھا۔ پھر جب عمران سے ملاقات ہوئی تو جیسے ہی مجھے پڑھائی سے دور اختیار کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ گھر سے عبایا پہن کر نکلتی تھی اور کالج میں جا کر اتار دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ عمران شکل و صورت کا بہت خوبصورت تھا اور اس کی شکل صورت سے متاثر ہو کر میں اس کے پیار میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر ایک دن عمران نے مجھے ملنے کی آفر کی تو میں خامہ بلی عمران کے مجھے اس دوست کے فلیٹ پر لایا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ پھر عمران نے بتایا کہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، وہ صبح یہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کی ایک چابی میرے پاس رہتی ہے۔ پھر عمران اور میں نے کافی ساری باتیں کی۔ عمران بہت ساری چیزیں میرے کھانے کے لیے لے کر آیا۔ ہم دونوں نے مل کر وہ کھائیں۔ آہستہ آہستہ وہ دن گزرنے لگے اور ہماری ملاقاتیں مزید تو اور پھر ایک دن عمران نے مجھے سے کہا، آخر ہم کب تک یوں ملتے رہیں گے اور صرف باتیں کرتے رہیں گے۔ عمران کی محبت میں کچھ اور نہ پتہ چلا۔ فلیٹ کے بیڈ روم میں عمران کے ساتھ چلی گئی اور ہماری شرم و حیا کی ساری دیواریں گرنے چکی تھیں۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف نہ آتا تھا، کیونکہ میں عمران سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے کا یقین تھا کہ عمران مجھ سے شادی ہی کرے گا، آج نہیں تو کل مجھے عمران کا ہی ہونا تھا۔ اس لیے میں اپنی جوانی کے دن برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اور یوں گھنٹے گھٹ کر اپنی خواہشات کو نہیں دبانا چاہتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے باری شاور لیا اور اب میں پوری طرح سے عمران کی ہو چکی تھی۔ اب تو اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ عمران کالج سے سیدھا مجھے اس فلیٹ پر لے آتا اور ہم مل کر موسیقیاں کرتے تھے، اور پھر شاور لے کر عمران مجھے گھر لے آتا تھا۔ ایک دن امی نے میرے بال گیلے دیکھے تو ان کا مجھ پر تھوڑا سا شک ہوا۔ ہم دونوں کو ملتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ عمران کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا اور میں زندگی کے بہاؤ سے لطف انداز ہوتی تھی۔ مجھے ہم اپنے دونوں جہاں عمران میں ہی دکھائی دیتے تھے۔ اب میں کسی صورت عمران سے دوری برداشت نہیں کر پاتی تھی اور شام کے وقت کسی دوست کا بہانہ کر کے عمران کے پاس اس فلیٹ میں چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو ان کا مجھ پر شک ہونے لگا۔ پھر امی نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ شاور کہاں پر لیا تھا، تم تو کالج گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے بہانہ کر دیا کہ راستے میں بہت زیادہ گرمی تھی، تو میں نے سر پر یہ پانی کی بوتل ڈال لی تو اپنے سر کا تھوڑا سا پانی لگ گیا۔ عمران کو یہ بات بتائی تو اس نے اب تمہیں میرے گھر رشتہ بھیج دینا چاہیے۔ تو عمران کے چہرے کا رنگ ہونے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلو فلیٹ پر چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر فلیٹ پر لے آیا تو عمران کا دوست ہم سے پہلے فلیٹ پر موجود تھا۔ تو ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ عمران کے دوست کے سامنے بہت مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے خوفت ہونے لگی تھی۔ یوں تو میں حیا کی ساری حدیں پار کر چکی تھی، مگر میں نے صرف عمران کو ہی دیکھا تھا
اور عمران نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے کسی دوسرے شخص کی عادت نہیں تھی، اس لیے مجھے عمران کے دوست کے سامنے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یوں تو میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی، میں نے آج سے پہلے کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے، مگر عمران کے ساتھ پچھلے 3 ماہ سے جو کچھ میں کرتی رہی تھی وہ کسی شریف لڑکی کے کام نہیں تھے۔ عمران اور میں ایک دوسرے کو ہر طرح سے اپنا لیا تھا، اور اب میں عمران کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ اس لیے میں نے عمران سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، جس پر عمران تھوڑا سا ہچکچایا تھا۔ پہلے تو عمران ہر وقت وہ اس سے شادی کی باتیں کیا کرتا تھا، مگر آج ہمارے تعلق کو 3 ماہ گزر گئے اور ہم نے میاں بیوی کے سارے تعلقات بنا رکھے تھے، اور میری امی کو بھی مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے عمران سے شادی کی بات کر لی تو عمران مجھے فلیٹ پر لے آیا، اور وہاں ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ عمران کے دوست نے عمران سے اشاروں میں کوئی بات کی۔ سب لینے لگی۔ عمران نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر اشاروں میں اپنے دوست کو کچھ کہا جو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے آج تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد عمران نے مجھ سے کہا، آج میرا دوست یہاں ہے، ہم بیڈ روم میں نہیں چلتے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عمران نے آج بغیر ہاتھ لگائے مجھے گھر چھوڑ دیا تھا، جبکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ مجھے عمران کی ساری باتیں یادداشت کی رہی تھیں۔ پھر میں نے عمران کو کال کی، میں اپنی سہیلی کا بہانہ کر کے تم سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے شدت سے تمہاری یادداشت رہی ہے۔ عمران نے آج پہلی بار مجھے اتنا ڈورلے جواب دیا تھا کہ جب میں عمران کے اس فلیٹ پر پہنچی تو اس کا دوست اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ دونوں ایک عجیب سی حالت میں تھے اور صرف شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ ایک مووی دیکھ رہے تھے۔ عمران نے مجھے بھی وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کے دوست کے ساتھ وہ مووی دیکھتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، تو عمران نے مجھے تسلی دی کہ اس میں سے شرمانے کی ضرورت نہیں، تم اب اسے بھی اپنا دوست ہی سمجھیں۔ عمران نے اس سے بات پر مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، پھر میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد عمران کمرے میں چلا گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں عمران کے ساتھ چلی گئی۔ عمران کے اندر سے کارڈر لگائی اور ڈیل روم کے مطابق عمران اور میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا۔ جب عمران کا جی بھر گیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا تو میں ڈر گئی کہ عمران کا دوست اسی کمرے میں داخل ہوا، مگر میں ابھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے کپڑے وغیرہ لے لیتی۔ اچانک سے وہ بیڈ پر آ لگا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ابھی عمران میرے ساتھ کر کے گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، عمران کو بلانے لگی، مگر عمران واپس نہ آیا۔ اس کا دوست بڑی سختی سے میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ابھی عمران نے میرے ساتھ کر کے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر سے عمران واپس آیا تو میں رو کر اس کے گلے لگنے اسے کہنے لگی کہ تمہارے دوست نے میرے ساتھ زبردستی یہ حرکت کی ہے۔ تو عمران نے مجھے تسلی دینے لگا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے خود اسے اجازت دی تھی۔ آخر کو ہم کب تک اس کا فلیٹ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہم پر کہ ہم اس کو راضی کریں؟ مجھے عمران کی اس بات نے اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ عمران میرے ذریعے اپنے دوست کو راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کو اس فلیٹ پر رہنے کے لیے ہموار دے۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ اب عمران کے ساتھ اس کے دوست نے بھی جی بھر کے میرے ساتھ سب کچھ کر لیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میری طبیعت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں گھر آ کر سو گئی تھی۔ اگلے دن کالج جانے کا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے تھے۔ عمران نے یاد بھی نہیں کیا۔ میں نے اسے کال کی۔ شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی۔ عمران کال آئی کہ فلیٹ پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فلیٹ پر چلی گئی۔ اب عمران جی بھر کے مجھے حاصل کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس کا دوست بھی اسی کمرے میں آ گیا اور اس نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ عمران نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اگر ہم اسے منع کریں گے تو یہ ہمیں فلیٹ پر رہنے اور ملنے دے گا، اس لیے تمہیں
اس کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ پھر روزانہ ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ دونوں باری باری میرے ساتھ بھوک مٹانے تے رہے اور میں ان کی بھوک مٹاتی رہی۔ اب مجھے اس چیز کی عادت سی ہو گئی تھی، اگر عمران اکیلا ہوتا تو مجھے اس کے ساتھ بالکل مزہ نہ آتا، اور میں ان دونوں لڑکوں کے عادی بن چکی تھی۔ جب تک دونوں کو حاصل نہ کر بھی چین مجھے نہیں ملتا تھا۔ اب عمران بھی بہت زیادہ خوش ہونے لگا اور اس کا دوست میرے ساتھ بہت خوش ہونے لگا تھا، اور جب بھی یہ لوگ فلیٹ پر بلاتے تو میں اپنی سہیلی کا بہانہ کر کے ان کے پاس چلی جاتی، اور ہم تینوں مل کر ایک دوسرے کو خوب تسلی دیتے۔ جب بھی عمران تھک جاتا تو اس کا دوست عادل میرے پاس آ جاتا، اور جب تک عادل تھا تو عمران میرے پاس ہوتا۔ تو یہ سلسلہ آج تک اسی طرح سے چل رہا ہے۔ یہ دوستوں اب بھی اس کسی ایسی کہانی کے بارے میں جانتے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ابھی اجازت دیں، نئی ویڈیو پر پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔